السلام علیکم شیخ صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم خلافت کے نظام کے لیے ایسا انڈیویجول ہم کیا کام کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے یوتھ کو کچھ گائیڈ لائنس دے دیں آپ۔ جی شکریہ۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ خلافت کے نظام کی خواہش ہمارے معاشرے میں موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ معاشرہ بالکل تیار ہے، پکے ہوئے پھل کی تیار ہے، بس بیچ میں حکمرانوں کی آڑ ہے، ان کو ذرا ہم ادھر کر دیں، فوجیوں کو ادھر کر دیں تو بس خلافت آ گئی، تو یہ بات غلط ہے، نہیں آئی، کیونکہ ہمارا معاشرہ خلافت قبول کرنے کے لیے تیار بالکل نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں بے چینی ضرور ہے، ظالمانہ نظام کی بے چینی ہے، لیکن کسی دوسرے نظام کی کوئی کلیئرٹی موجود نہیں ہے۔ اور یہ ہماری وشفل تھنکنگ ہے جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں اسلام کے جذبہ موجود ہے۔ ہمارے ملک میں آج بھی نمازیوں کی پرسنٹیج نکالیں تو 20% نہیں بنے، لیکن لوگوں سے پوچھیں اسلام چاہیے تو 90% کہہ دیں گے اسلام چاہیے۔ اس سے آپ سمجھ لیں بات کو۔ تو یعنی جب ہم کہتے ہیں نا ہم کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں مطلب تشخیص سب سے پہلے صحیح کرنی ہوگی، تو لوگوں کے اندر یہ ول پیدا ہو کہ میں، یعنی ول کا مطلب کیا ہے میرا، صرف یہ نہیں کہ کوئی مرد از غائب آئے اور وہ آ کے خلافت نافذ کر دے اور میں بھی کہوں واہ ٹھیک ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خلافت کے لیے میں قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ ایک ایسا معاشرہ جو قربانی دینے کے لیے اپنے نظام کے لیے تیار ہو جائے، وہ تیار ہوتا ہے اسلامی نظام کو قبول کرنے کے لیے۔ وہ قربانی کا جذبہ ہمارے اندر سرے سے نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، مگر یہ کہ ساتھ وات پیچھے مڑ کے دیکھتے کوئی نہیں ہوتا ہے، بندہ اکیلا ہی اٹک میں قلعے میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے یعنی پہلی ضرورت تو یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کون بندہ خلافت کے نظام میں سچا ہے، اس کا ثبوت یہ ہوگا کہ جہاں اس کا اختیار ہے وہاں پہ وہ خلافت نافذ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں نکال کے کہہ رہا ہوں، یہ اللہ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں، سورۃ الحدید میں فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ اور جن چیزوں پر اللہ نے تمہیں خلافت دے رکھی ہے ان کو خرچ کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے میرے مال کے اوپر میری خلافت ہے، میری جان کے اوپر میری خلافت ہے، تو جہاں میری خلافت قائم ہے یہ ہاتھ تو میرے قابو میں ہے نا، اس پہ آصف زرداری کا حکم یا عمران خان کا تو نہیں چلتا ہے یا شہباز شریف کا تو نہیں چلتا ہے، اس پہ تو میرا حکم چلتا ہے۔ تو اس کا وہ استعمال ہو جو اللہ کے حکم کے تابع ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں اللہ کا وائسرائے بن کے اس ہاتھ کو استعمال کروں، آنکھ کان ہر میری صلاحیت اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے میں خلافت کے معاملے میں سیریس ہوں۔ تو پہلی ضرورت تو یہ سمجھنے کی بھی ہے اور سمجھانے کی بھی ہے۔ دوسری بات یہ سمجھنے کی بھی ہے اور سمجھانے کی بھی ہے کہ یہ مطلب ہم جب اسے واقعی اجتماعی سطح پہ لے کے آنا چاہیں تو کبھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا، بالکل اس میں کلیئر رہیں، یہ کبھی بھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے۔ اگر تو بات نماز روزے کی ہوتی تو پھر تو آپ ہو سکتا ہے وہ 8-10 طارق جمیل صاحب ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ سارا پاکستان 100% نمازیوں پہ آ سکتا ہے۔ مطلب اگر یوسف یوحنا مسلمان ہو سکتا ہے، انضمام الحق نمازی ہو سکتا ہے، تو یہ ایکسٹریم بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ اگر سیدھے ہو سکتے ہیں تو کوئی اور بھی سیدھا ہو سکتا ہے، فرا گوگی بھی نمازی ہو سکتی ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کا بس ایک ذرا کیا کہتے ہیں اسے انٹریکشن ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ جی نظام عدل آئے گا، انصاف آئے گا، کرپشن ختم ہوگی، فلانا ہوگا، ٹنگڑا ہوگا، بھائی یہ کبھی کوئی نہیں مانتا۔ وہ کہتے ہیں نمازیں کتنی پڑھوانی ہیں، مدرسوں کے لیے چندہ کتنا چاہیے، مسجد میں اے سی کون سا لگوانا، یہ سب ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہم نے خوب حرام کمائے ہیں۔ اس میں سے کچھ اللہ کو رشوت دے کے اگر اسے ہم حلال کر لیں، منی لانڈرنگ کروا لیں۔ دو طرح کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے نا، ایک ملکی قانون توڑ کر، ایک یہ کہ کچھ صدقہ خیرات کر کے جو حرام مال ہے سارا وہ صفائی اس کی کروا لیں۔ تو یہ فیسیلیٹیٹر ہوتے ہیں پھر اس طرح کے لوگ کہ جی نماز پڑھ لو، عمرہ کر لو، عمرہ بھی ہماری کمپنی میں کرنا، ہماری کمپنی کو تھرو کرنا۔ تو اس طرح کے فیسیلیٹیشن جب آپ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے لوگ نیک ہو جاتے ہیں، آپ کے تصور کے مطابق نیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ نظام عدل آئے، انصاف آئے اور خدا کی سروری مانی جائیں، تو پھر یہی لوگ آپ کو فرعون بن کے پڑھتے ہیں۔ ان میں اور فرعون میں پھر فرق کوئی نہیں رہتا۔
تو جب آپ اس مرحلے پہ جائیں گے تو پھر آپ کو قربانیاں دینی پڑیں گی، پھر آپ کو جانیں دینی پڑیں گی، پھر آپ کو یعنی صرف دعوت و تبلیغ سے کام نہیں ہوتا، اس میں پھر آپ کو لاٹھیاں کھانی پڑتی ہیں، آنسو گیس جھیلنی پڑتی ہے، انقلاب لانا پڑتا ہے، جیسے کہ ایران میں ہوا 70,000 لوگ مرے ہیں نا، تو پھر خمینی صاحب فرانس سے واپس لوٹے ہیں. تو یہ تو اسی طرح ہوتا ہے، یہ ٹیڑھی انگلی سے ہوتا ہے جی، یہ سیدھی انگلی سے نہیں ہوتا. تو یہ سمجھانا، دیکھیں یہ سمجھائے بغیر اگر آپ کسی کو وہ خلافت کا سبق پڑھائیں گے نا، تو وہ ایک ایسی بات ہے کہ جیسے آپ نے کوئی ایک ٹیکا لگا دیا کسی کو، اب وہ گھومے جا رہے ہیں، اسے سمجھ نہیں آ رہا دروازہ کدھر ہے، تو کبھی اس دیوار کو ٹکر مار رہا ہے، کبھی اس دیوار کو ٹکر مار رہے ہیں، تو ڈائریکشن ہے نہیں، اور چارج وہ پورا ہوا ہے، تو ساتھ ڈائریکشن بھی دکھانی پڑتی ہے کہ یہ اس طرح